اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اور ویکینڈ ٹھیک پورا آپ لوگوں کا؟ کچھ میرے خیال میں بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو اللہ پاک سب کو صحت کاملہ دے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کریں اور یہ اللہ سب کے لیے آسانی کرے۔ تو فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 17 کے اندر میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 6 اور 7 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں ہم 2 الفاظ سے مشق کریں گے، دعا اور حدا، 2 الفاظ سے مشق کریں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں لیکن مختصراً اعادہ کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے سبق پڑھا تھا، لیسن نمبر 16۔ جی، متقین کی خصوصیات پڑھی تھی، صفات، متقین کی صفات۔ جی ٹھیک ہے، کتنی صفات پڑھی تھی متقین؟ 5۔ کتنی تھی؟ اچھا، پہلی کیا تھی؟ سارے بولیں گے، پہلی کیا تھی؟ دوسری نماز قائم کرنا، تیسری راستے میں خرچ کرنا، اور چوتھی کتابوں پر۔ ٹھیک ہے، اور 5ویں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا اعلان کیا یا اللہ نے کیا فرمایا تھا ایسے لوگوں کے لیے؟ یہ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ قال اور ذات۔ آج کی آیات ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ جو ہے نا پہلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں اور جن میں آغاز ہم نے کیا، چلیے اس میں تو پہلے صفحے کے اندر تو ہم نے شروع میں اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، اس کے بعد ہم نے ہدایت کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 2 اور 3 میں تقریباً ہدایت کی بات ہے اور وہ متقین کے لیے ہے، کافرین اور منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد کچھ مثالیں منافقین ہی کی مثالیں بھی منافقین کو دے کے وضاحت کر رہے ہیں اور اس کے بعد صفحہ نمبر 4 میں تقریباً اور کچھ 3 کا بھی شاید کچھ ایک آدھ کیسے تھے آپ حصہ یا اشارہ، اس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر سے اللہ نے قرآن کی دعوت دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے جو قرآن کریم کو جھٹلانے والے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے۔ اور صفحہ نمبر 5 پہ انشاءاللہ ہم ذکر پڑھیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو یہ پہلے 5 صفحات ہم سیکھ رہے ہیں اور ان کو ہم سیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے۔ تو صفحہ نمبر 1 اس کے اشارے یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس وقت تک سارے؟ کوئی ایک کہلوا دیں ذرا ساری کلاس کو۔ جی آپ سارے پڑھیں۔ ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یہ ہیں پہلے صفحے کے اشارے۔ آپ کوشش کریں یہاں پر صرف ان کو رٹا لگا کر یاد نہ کریں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں کس کے ساتھ؟ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ۔ اگر لنک کر سکیں گے تو پھر آپ کو بہت آسانی رہے گی سمجھنے کے ساتھ۔ ان کو علیحدہ سے یاد کریں گے، صفحے کو کھولیں گے علیحدہ سے یاد کریں گے تو یہ آپ کو 2 مختلف چیزیں لگیں گی۔ تو اس لیے یہ جو آج سے یہ معمول بنائیے، جو آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں نا، ان اشاروں کی مناسبت سے آپ صورتوں کو جہاں سے آیات پہلے پڑھتے ہیں وہ صورتوں کو بھی پڑھیں، لیکن ان صورتوں کو بھی آپ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جیسے آج آپ یہ سبق پڑھیں گے نا کافرین کو ہدایت نہیں، تو صبح آپ ان آیات کی تلاوت کریں اور محسوس کریں کہ ان آیاتوں کو کتنا % آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں رہے، اس سے بہت زیادہ سہولت ملے گی آپ کو قرآن سمجھنے کے اندر۔ ایک تو ریویژن بھی ہو جائے گی، جو سبق یہاں پہ پڑھا ہے آپ صبح انہی آیات کو تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 2۔ تو اس کے جو اشارے ہیں، پہلا ہے پڑھیے، کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف، دو رخے، کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ دو۔ آج کا صفحہ ہے ہمارا، چلیے پہلے صفحہ نمبر 2 کے اشارے ٹی پی آئی کے ذریعے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کریں گے اور یہ آپ کی پہلی انگلی جو سمجھنے کے صفحہ نمبر 2 ہے، یہ صفحہ نمبر 1 اور یہ صفحہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، رائٹ ہینڈ سے، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ دو رخے۔ ایک
2 3 4 یہ 4 اشارے کہہ سکتے ہیں آپ، 4 پوائنٹرز کہہ سکتے ہیں، 4 موضوعات کہہ سکتے ہیں آپ. جیسے آپ دیکھیں نا اس کے اندر جو ہے فسادی اور بے وقوف یہ 2 باتیں بھی ہیں، بس اوقات ایک اشارے کے اندر 2 باتیں بھی ہوگی ہیں. یہ ساری کی ساری نیچے والے منافقین ہی کے حوالے سے ہی ہے، لیکن ان کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ کر کے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں. پھر پڑھیے کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف فسادی اور بیوقوف 2 رخے. دو رخے. آج ہم اشارہ پڑھیں گے پہلا، صفحہ نمبر 2 کا پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں. اس کا جو پچھلی آیات سے جو تعلق ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے متقین کے بارے میں بتایا کہ جو قرآن کریم سے ہدایت کو حاصل کرنے کے اہل ان کا ذکر کیا ہے. اب اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی کافرین کے لیے کہ جن کو ہدایت نہیں ملنے والی. یہ آیات ہوں گی ہمارے سامنے آج 3 آیات. پہلے دیکھ لیں آیات کے اندر کتنے الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں. کتنے نئے ہیں؟ پہلی بات ہے اس کا آسان جو طریقہ ہے نا نئے الفاظ دیکھنے کا، آپ دیکھیں کتنے فریزز کتنے بنے ہوئے ہیں، ہائی لائٹ کتنے فریز ہوئے ہیں، 5 ہیں. تو گویا کہ ان فریزز کے اندر ایک ایک لفظ آپ کے لیے نیا ہوگا، تو 5 الفاظ نئے ہیں صرف، باقی سارے آپ پڑھ چکے ہیں اس پہ. تو ان 5 میں جیسے سواء علیہم کے اندر علیہم ہم نے پڑھا ہوا ہے، سواء نیا ہے. اور انذرتہم، آپ کو ہٹا دیں انذرتا، یہ نیا لفظ آپ کے لیے. لا یؤمنون، یؤمنون پیچھے پڑھ بھی لیا ایک دفعہ، یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے. اور ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ نیا لفظ آپ کے لیے. قلب کی جمع قلوب آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. اور غشاوہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. باقی وہ سارے الفاظ جو تقریباً آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. آئیے پہلی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. تب ہم لفظ ترجمے کی طرف سنتے ہیں. ان الذین کفروا، کیا مطلب ہے؟ بے شک جنہوں نے کفر کیا. ان کا معنی پڑھیں، بے شک الذین جو کفروا کا اشارہ کیجئے سبھی، اشارہ کریں کفر، ہاں کفروا ان سب نے کفر، ٹھیک ہے. کفروا ان سب نے کفر کیا. کفروا سے چابیاں کون کہلوائے گا؟ جی نہیں، چابیاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کفارہ سے ہے ان الذین کفروا، کفارہ کی جمع کیا ہے؟ کفر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. سواء علیہم، علیہم تو آپ نے پڑھ لیا تھا ان پر، سواء برابر ہے، یعنی ایک ہی بات. سواء برابر ہے. کیا معنی ہے سواء کا؟ سارے بولے سواء علیہم، برابر ہے ان پر، سواء علیہم. برابر ہے ان جو پر. نیا لفظ ہوگا نا تو ہم اس کو 2-3 دفعہ ترجمہ کریں گے تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. سواء علیہم، برابر ہے ان پر، سواء علیہم. برابر ہے ان پر. انذرتہم، انذرتہم، آ کا جو اصل میں لفظ جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا. فعل کے ساتھ جب آتا ہے نا، جیسے الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے کیا ہے آپ کے رب نے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ٹھیک ہے. تو آ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. یہاں پر آ کا معنی کیا نہیں ہے، چاہے جی. اور وہ ہوگا کب، پتہ کیسے چلے گا میں کہ یہاں پر اس کا معنی چاہے ہوگا یا کیا ہوگا. اس کو جو کہتے ہیں نا اس طرح اگر میں لفظ استعمال کروں، حمزہ تسویہ، تسویہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برابر کرنا. اور جب اس سے پہلے سواء آیا ہوگا تو اس آ کا معنی کیا نہیں ہوگا بلکہ چاہے ہو جائے گا. برابر، ہاں برابری کے معنی میں آ جائے گا. جب اس سے پہلے سواء آیا ہوگا تو یہ حمزہ کیا کا معنی نہیں دے گا بلکہ کس کا معنی دے گا؟ کس کا معنی دے گا؟ چاہے. چاہے. انذرتا، انذرتا کا اشارہ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا سوچ کے دماغ استعمال کرتے ہوئے، ماشاء اللہ. ہاں انذرتا، نہیں سوچیں نا، انذرتا. عمل میں تو آپ نے آخری ساکن پڑھا ہوا تھا. سامنے والا ہوگا نا، سامنے ٹھیک ہے، سامنے مجھے اشارہ کریں، سامنے ادھر ہے. آپ صحیح کر رہے ہیں. آ جاتا ہوں تو چاہے آپ، ہاں بس یہ دیکھیں، تا تو تم نا، یا تا تم تو نا، تو یہ کیا ہے؟ تا. تو انذرتا کا پھر معنی کیا ہونا چاہیے؟
ڈرایا ماضی ہے نا, آپ نے ڈرایا اس کا معنی ہونا چاہیے. انذرتا آپ نے ڈرایا, لیکن یہاں پہ کیا معنی ہے؟ آپ نے ڈرایا. ہاں لیکن ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا ہے؟ نہیں, ہم کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں, ہم تو والا وہ ضمیر ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, لیکن یہاں پر کیا استعمال ہوا؟ چاہے آپ ڈرائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ آگے بھی بہت ساری جگہ پر قرآن کریم کے اندر استعمال ہوگی. جب حمزہ یہ والا حمزہ ہوگا نا, چاہے والا, اور وہ تب ہوگا کہ جب اس سے پہلے کیا آیا ہوگا؟ اس کے بعد, اس حمزہ کے بعد جو فعل آئے گا, اس فعل کا معنی زمانے کی مناسبت سے آپ نہیں کریں گے, ورنہ یہ بنتا ہے فعل ماضی بنتا ہے. یہاں ہم فعل ماضی کا معنی نہیں کرتے, یہاں ہم معنی کرتے ہیں مصدر کا, ڈرانا. لیکن اس کو کہتے ہیں انذار. انذار کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. تو یہاں پر کیا ترجمہ کر, اب اس کے بعد دو فعل آئے ہوئے, ایک تو یہ فعل آیا ہوا, دوسرا یہ آیا ہوا تنذر. اب تنذر فعل مضارع کا یہ استعمال ہوتا ہے, تنذر ینذر ینذرون, تنذر آپ ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے, لیکن آپ ڈرائیں گے معنی بھی نہیں یہاں پہ کریں گے. یہ دیکھ لیں, اب تنذر کا معنی ہے آپ ڈرائیں, ٹھیک ہے, آپ ڈرائیں گے یا آپ ڈراتے ہیں, لیکن آ کے بعد یعنی حمزہ تسویہ جو آ برابر کرنے والا آ ہے, جس کا معنی چاہے ہوگا, اس کے بعد ایک فعل ہو یا دو فعل ہوں, دونوں کا جو معنی ہوگا ترجمہ کریں گے وہ آپ وہ زمانے میں جا کے نہیں کریں گے, وہ کس میں کریں گے؟ مصدر کا معنی کریں گے. مطلب آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈرایا, آپ ڈرائیں گے, یہ معنی نہیں ہوگا یہاں پر. سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی ہے؟ دوبارہ جس آ کا معنی, چلیے میں سے پچھلی بات ہی دوہرا دو, یہاں سے آگے دوہرا دو. جس آ کا معنی چاہے ہوگا, ٹھیک ہے, چاہے لکھا نا, جس آ کا معنی کیا ہوگا؟ چاہے. اس کے بعد جو فعل ہوگا, اس فعل کا ترجمہ آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ مصدر کے ساتھ کریں گے. بس مصدر ورب, یعنی ڈرانا. اصل میں اس کا جو ترجمہ بنتا ہے نا, پاسٹ, اس کا پرفیکٹ ٹینس بنے گا, آپ نے ڈرایا. ٹھیک ہے, اور جو اگلا پڑھیں گے اس کا بنے گا آپ ڈراتے ہیں. اب ہم آپ نے ڈرایا اور آپ ڈراتے ہیں کا ترجمہ نہیں کریں گے, جسٹ اس کا وقت بولیں گے آپ کا ڈرانا. اب سمجھ آ گیا سب کو؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے حمزہ آیا ہوگا چاہے والا, کیا والا نہیں. ٹھیک ہے, تو انذرتا چاہے آپ ڈرائیں ہم انہیں, ام جی اگر آ والا ہوتا تو پھر کیا معنی ہوتا؟ اگر کیا والا ہوتا, کیا آپ نے ڈرایا, ہاں سوالیہ, لیکن انذرتا آپ نے ڈرایا, یا کیا آپ ڈرائیں گے, تو وہ پھر وہ ٹینسز کے اندر چلا جاتا ہے, پریزنٹ کے اندر جائے گا یا فیوچر کے اندر جائے گا یا پاسٹ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ چاہے والا حمزہ ہے, اس کا معنی چاہے والے حمزے کا کے بعد جو فعل آتا ہے اس کا معنی فعل کے اندر نہیں بلکہ آپ کس میں کرتے ہیں؟ مصدر کے ساتھ کرتے ہیں. چلیے, انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں, تو ہم کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ انہیں. ہم کا کیا معنی ہے؟ انہیں. ام لم تنذر, اچھا تنذرو ہوتا ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تنذرو, یہ تو آپ نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے کہ لم کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے آخری حرف کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. تو اس کا معنی بھی ہے آپ ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے. تو یہاں پر اس کا بھی معنی کیا ہوگا؟ آپ ڈرائیں, آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لم کا معنی نہیں ہو گیا ام لم تنذرہم, یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا نا ڈرانا, انذار. آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. لا یؤمنون, وہ نہیں ایمان لانے والے, وہ نہیں ایمان لائیں گے. دیکھیں نا, یؤمنون, وہ سب ایمان لائیں گے, اور لا یؤمنون, وہ سب ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں, اب ہم اس میں سے مختصر اسباق دیتے ہیں, یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ. اور یہ دیکھ لیں, اگر یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر یہ سمجھیں گے نہیں تو معنی انسان کے سمجھ سے بارش نہیں ہوگا. یہاں پر آپ تو سوچیں کہ یار یہ تو فعل ماضی کا ہے, تو یہاں پر تو ترجمہ ماضی کا ہوا ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں ہوا, کس کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ آ کی وجہ سے. اور آ کا معنی کیا کیوں نہیں ہے, چاہے کیوں ہے, اس سے پہلے کیا ہے؟ سواء کی وجہ سے ہو کہ آ کا معنی چاہے ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں سے مختصر اسباق دیتے ہیں. سب سے پہلے کفر کی اقسام اگر میں کہہ دوں, یا کن کن لوگوں نے انکار کیا, کفر کیا ہے, وہ کتنے قسم کے لوگ ہیں, آپ اس پہ بہتر آسانی سمجھیں گے کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. سب سے پہلا کفر ہے فرعون کا کفر. فرعون کا کفر سب سے خطرناک کفر.
فرعون اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتا تھا. فقال انا ربکم الاعلی. وہ کہتا تھا کہ رب تو وہ ہی میں، اللہ تو ہے ہی نہیں کوئی. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتا تھا دل اور زبان دونوں سے. دوسرا ہے ابلیس کا کفر، شیطان کا کفر. اب شیطان کے کفر میں ابلیس کے اس کے کفر میں فرق ہے فرعون کے. شیطان اللہ کو دل سے تو مانتا تھا لیکن اس کی بات کا کیا کیا اس نے؟ انکار کیا. ابلیس جو تھا اللہ کو تو مانتا تھا نا، مانتا تو پہلے تو کتنا، جب سے وہ تو ذکر ہو چکا ہے نا پچھلے سبق کے اندر کہیں پیچھے، کہ جب تک آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوتی تب تک وہ فرشتوں کی مجلس سے بیٹھتا تھا. اس کے بعد کا کفر ہے اہلی کتاب کا کفر. اہلی کتاب بھی دل و زبان سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے. اللہ کو مانا لیکن اس کے حکم کو نہیں مانا. اور چوتھا کفر ہے منافقین کا کفر ہے. انہوں نے کیا کہ زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل سے اللہ کو نہیں مانا. زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے نہیں مانا. تو یہ ایک اضافی بات تھی. اب ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کفرو. یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں قل یا ایھا الکافرون کے اندر کہ کافر ہے کون دراصل. کفرو وہ لوگ ہیں یہاں پر کہ جن کے سامنے حق کو پیش کیا گیا، جن کو اسلام کی دعوت دی گئی اور جنہیں اس دین کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے اس کو قبول کرنے کے بجائے سمجھنے کے باوجود اس کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر. وہ لوگ ہیں کافر. اور اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں، جن کو ڈرا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے کے اندر لوگوں کو، مشرکین کو اسلام کی اور اس دین کی دعوت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی کو دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام سب سے بہترین داعی ہیں. لیکن ہم یہ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داعی کی دعوت کے ٹھکرانے والے بھی کیسے ظالم لوگ ہیں. ان کے دل کس درجے کے ہوئے ہوں گے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی کیا کیا؟ انکار کیا، ٹھکرایا. اور اس کے باوجود مشرکین نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرما دیا کہ ان کو ڈرانا یا ڈرانا ایک ہی بات ہے. اب ان کفار کو، ان مشرکین کو آپ اس کی دعوت دیں یا نہ دیں، ایک ہی بات ہے کیونکہ انہوں نے اس حق کو قبول نہیں کرنا. ترجمہ کیجئے، ان الذین کفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون. وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے اگلی بات کے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. ختم اللہ، ختمہ کا اشارہ کر سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا سوچیں نا. ماشاءاللہ سے ایک بندے نے سوچیے. ہاں، کچھ لوگ اب جو سوچتے جا رہے ہیں ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. کیجیے اگلے فرنٹ والے 3 رہ گئے، باقی تقریباً لوگ کر چکے، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کر چکے. ابھی تو بتائیں نا، پھر آپ بتائیں. فعل، ختم، ضرب، ختم، کوئی فرق ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا ختم. ختم بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ختم، 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 بھائی 3 حروف ہیں، تینوں پہ زبر ہے. تو یہ فاعل، فتح، نصر، ضرب میں سے کسی ایک کے وزن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. کیا معنی ختم اللہ؟ مہر لگا دی اللہ نے. پھر ترجمہ کیجئے، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے. علی قلوبہم، علی کا معنی پر، اور قلوب قلب کی جمع، قلوب دل، اور ہم ان کے. علی قلوبہم ان کے دلوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر. کس پر؟ سمعان پر. وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، ان کے سماعت پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ. اچھا، اکثر میں نے نوٹ کیا، پڑھتے ہم کیا کرتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ساتھ پڑھیں. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ اس کا بالکل الٹ بنتا ہے. حالانکہ وہ غشاوہ کو آپ جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ ابصار کے ساتھ، کیونکہ پردہ کس پہ ہے؟ آنکھوں پہ ہے.
اور ختمہ کو جوڑیں گے سمعہم تک. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو پڑھیں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم توڑ دیں, وعلی ابصارہم غشاوہ, اس کو ایک پڑھے, وعلی ابصارہم غشاوہ کو اکٹھا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ غشاوہ ابصار کے ساتھ جڑ جائے, غشاوۃ ولہم عذاب عظیم نہ بنے. اب دیکھیے اگر آپ ترجمے کے لحاظ سے سوچیں نا, تو میں اگر پڑھتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے دلوں پر. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے, پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ تو کوئی بمانے بات نہیں بن رہی نا. تو وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم, تاکہ یہ کچھ بن سکے. تو اس پہ جو واو پہ تجدید آئی ہے وہ ہم ملا ہاں تو ملاتے دیتے سے شروع کریں نا, یہاں غشاوہ سے کیوں کریں, سے شروع کریں. یہاں سے توڑ کا نشان بنا ہوا تو ٹھہرنا ضروری ہے نا. ہاں, بس یہ سر آپ ایک دفعہ پڑھ کے بتا, آپ دوبارہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, سانس توڑوں میں, وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے, تو وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے, پردہ ہے. غشاوہ کا معنی پردہ ہے. یاد رکھیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے, تو گویا کہ ان کی آنکھوں پر کیا ہے, اندھے نہیں کہا, پردہ ہے. ٹھیک ہے, وَلَهُمْ, اور ان کے لیے, وَلَهُمْ, اور ان کے لیے عذاب عظیم. یہ بھی دونوں الفاظ, عذاب کا معنی عذاب ہے, عظیم سبحان ربی العظیم پڑھ چکے نا, بڑا عذاب. وَلَهُمْ عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے مؤمنین کا ذکر کیا تھا, تو مؤمنین کے دلوں کے اندر کیا ہے, تقویٰ. مؤمنین کے دلوں میں کیا ہے, تقویٰ ہے. اور کافروں کے دلوں پر مہر ہے. اور اگلے سبق میں پڑھیں گے منافقین کے دلوں کے اندر بیماری ہے. تینوں گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا اور تینوں گروہوں کے دلوں کا حال بیان کیا. مؤمنین کے دلوں میں تقویٰ ہے, کافرین کے دلوں میں کیا ہے, مہر ہے, اور منافقین کے دلوں کے اندر بیماری ہے, جو کہ آپ اگلے سبق میں پڑھیں گے. کسی چیز پر جب اس پر مہر لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب تو نہ تو کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ تو اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے, باہر نہیں آ سکتی ہے. اور ان کے دلوں اور کانوں میں مہر لگانے کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے کان یا ان کی وہ دل وہ ختم ہوئی تھا, نہیں, بلکہ وہ اپنا کام تو کرتے تھے, لیکن ان کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی, حق کو سمجھنے کو قبول کرنے کی صلاحیت کو کیا کر لیا گیا تھا, سلب کر لیا گیا تھا, چھین لیا گیا. یعنی ان کے اندر حق کو پہچاننے, حق کو سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی. اب ہر روشنی انہیں تاریکی اور ہر تاریکی انہیں کیا نظر آتی ہے, روشنی. اگر وہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے حق کو پہچاننے کی, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو اپنی 40 سالہ زندگی ان کے ساتھ گزارے تھے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کی ہستی کو, ذات کی بات کرو, کیسا پایا تھا. اس کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے حق کی دعوت کو دینا شروع کیا تو وہ کیا بن گئے, آپ کو ٹھکرا دیا. آپ کو صادق اور امین مانتے تھے, آپ کو سچا مانتے تھے, لیکن اس کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے حق کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا. تو گویا کہ اب انہیں ہر روشنی کیا نظر آ رہی ہے, تاریکی. کافرین کے لیے دنیا کے اندر بھی سزا اور آخرت کے اندر بھی سزا. دنیا کے اندر کیا سزا ہے, ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر ہے, اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے, پردہ ہے. اب ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, سمراج کو پردہ حقیقت میں نہیں تھا, آنکھ موجود تھی, اسے دیکھتے تھے, لیکن وہ حق کو دیکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی. دل کے اندر سے ختم ہو گئی. وہ دیکھتے تو تھے حق کو, لیکن اس کو اس کے بعد کیا نہیں کرتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے, پہچانتے نہیں تھے. تو اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں, یعنی ہدایت کا نور ان کے دل میں داخل, اور دل ہی تو اصل چیز ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خبردار جسم کے ایک حصے میں گوشت کا لو تھوڑا ہے, جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے, اور جب اس میں فساد آتا ہے تو سارے جسم میں فساد آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وہی, جان لو وہ کیا ہے, دل. تو یہی مرکز ہے, اور اگر اس پر مہر لگا دی گئی, اس دل پر اگر مہر لگ گئی, تو پھر کوئی بھی نشانی, کوئی بھی نصیحت کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتی. کافرین کے لیے یہ ہوگا نا دنیا میں سزا. دنیا میں سزا کیا تھی پر کافرین کے لیے, دلوں پر مہر. سارے بولے کیا ہے کافرین کے لیے دنیا میں سزا کیا ہے, دلوں پر مہر ہے.
اور آخرت کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب سوچئے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ویسے ہی کتنا خطرناک اور کتنا شدت والا ہوگا. سوچ سکتے ہیں ہم اس کو اللہ کا عذاب ایسے ہی کتنا سخت ہوگا. لیکن جس عذاب کے لیے اللہ خود کہہ دے کہ بہت سخت عذاب ہے، دردناک عذاب، بڑا عذاب ہے، وہ کس درجے کا بڑا عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسے محفوظ. تو گویا کہ یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں حق کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ترجمہ کیجئے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب اور ان ہے. کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہ جو آج کی 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں سے اہم نکات دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کافروں کو کیا نہیں ملنی ہے؟ ہدایت نہیں ملنی ہے. دنیا میں سزا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یہ ان کی دنیا میں سزا ہے. اور آخرت میں ان کو بہت ہی بڑا عذاب. اور یہ عظیم، اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اس پیٹرن پہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں نا اس میں تسلسل ہوتا ہے. عظیم، رحیم، کریم، جمیل، جو اس طریقے سے بولے جاتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں رحیم تو مسلسل کنٹینیولی مسلسل اس میں تسلسل رہتا ہے. یہ عظیم بھی وہی پیٹرن ہے. گویا کہ وہ ہمیشہ 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 کے لیے اس بڑے عذاب کے اندر یا سخت ترین عذاب کے اندر وہ نہ ختم ہونے والا. جی سر یہاں پہ ہے جیسے کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی اور مطلب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو جو لوگ نان مسلم ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھا، دوبارہ بتائیے پلیز. جو لوگ نان مسلم ہوتے ہیں اور پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا فائدہ ملے گا؟ تو مسلمان وہ ہدایت یافتہ ہے. اصل یہاں پہ مہر ہے وہ مان نہیں لائے، مہر لگا دی کہ وہ مطلب یہاں پر مہر لگانے سے ایک تو مراد وہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پیش کیا اور انہوں نے کیا کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا. اس سے مراد یہی وہی لوگ کہ جو کسی بھی وقت کبھی بھی حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. حالانکہ انہی لوگوں کے اندر مکہ کے اندر جب آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، بہت سارے تھے جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا لیکن بعد میں کیا کر دیا؟ قبول کر دیا. اب اس سے مراد وہ نہیں ہے. ان سے مراد سے وہی لوگ ہیں کہ جو کبھی بھی کسی بھی طور حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. آپ ان کو جتنی نصیحتیں کرتے رہیں ان کے اندر اب یہ صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور دوسری چیز ایک فرق یاد رکھیے گا، غیر مسلم میں اور کافر میں فرق ہوتا ہے فرق یا نہیں ہے؟ غیر مسلم میں اور کافر میں فرق. کافر وہ ہے کہ جس تک دعوت کو پہنچایا گیا اور اس نے کیا کر دیا، اس کا. غیر مسلم وہ جس تک دعوت پہنچی نہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے ہے. ایک پوائنٹ اور ہے کہ اکثر مفسرین یہاں پر لگے ہیں کہ آگے آنے والی قرآن کی آیات جس میں سے بتاتی ہے کہ ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے، لیکن کس کا دل ہدایت یافتہ ہے کس کا نہیں اللہ کو پتہ ہے. تو ہمیں تو آخری دم تک ان کو پہنچانے، کیا پتہ کافر کا دل بھی نہ پڑ جائے. حضرت عمر جس نے سب دل کے تھے مگر ان تک بار بار پیغام پہنچا تھا. تو لہٰذا جو ہماری جاب ہے وہ صرف تبلیغ ہے، بس باقی جو جاب ہے وہ اللہ ہے. اور جو اس کے ساتھ دوسری بات ہے نا، اکثر لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے بھی ہیں ہدایت کے حوالے سے. جو پہلی ہدایت ہے نا، جس کو کہتے ہیں مسلمان ہونا، وہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رکھی. جو مسلمان ہونا نا، باقی تو زندگی ساری ہمیں ہدایت، اور قرآن سے بھی ہدایت ہے، نماز سے بھی ہدایت ہے، ہر چیز سے ہدایت ہے. وہ مسلمان ہونے کے بعد ہے، اس کے درجات ہیں. جو پہلی ہدایت ہے نا، وہ اللہ نے صرف کس کے ہاتھ میں رکھی ہے؟ اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ میں بھی ہوتی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر الفاظ ہی بہت خطرناک ہے، لیکن ایسا حقیقت میں ہوا ہے تو مجھے استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کے سارے خاندان کے لوگ اسلام کو قبول کرتے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ. تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں حقیقت میں جانتا صرف کون ہے؟ اللہ جانتا ہے.
اب ان آیات کی مناسبت سے اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے دعا کیا کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. تو گئے کہ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے, فقر و فاقہ سے, اور قبر کے عذاب سے. اب ہم وہ حقیقی کفر میں تو نہیں ہیں الحمدللہ, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس حقیقی کفر سے نکل کر اسلام کے اندر آ چکے ہیں. لیکن ہم یہ چیک ضرور کریں گے, احتساب اس کی مناسبت سے یہ ضرور کریں گے کہ کافر حق کو جاننے کے باوجود اس کو کیا کرتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے, ٹھکراتے تھے. میں نے احتساب یہ کرنا ہے کفر کی مناسبت سے کہ کہیں میں روزانہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو, یا مجھے معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے, میں اس کا انکار تو نہیں کرتا. عمل سے ہی ہے, یہاں تو ٹوٹلی بات عمل کی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں میں اللہ رب العالمین کی, اس سے اگر میں آسان الفاظ, کہیں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی تو نہیں کرتا اور اسی پر قائم تو نہیں ہوں. اور چلیے فقر و فاقہ کو تو آگے چلتے ہیں. اور عذاب القبر کے اگر مناسبت سے میں احتساب کروں کہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے جو اعمال ہیں کیا وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اور فوراً پلاننگ کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات ہے میں ہاتھ کو سنوں گا, چاہے کہیں بھی حق جب اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ میرے لیے کتنی مشکل یا تکلیف کیوں نہ ہو, وہ میرے اپنے کسی قریبی دوست کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے, میں نے ہر حال میں حق کو ہی قبول کرنا ہے, اسی پر عمل کرنا ہے, اور اسی کے آگے دوسرے لوگوں کو کیا کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے, دعوت دینی ہے, اور لوگوں تک اس پیغام کو ہر صورت پہنچائیے. جو چوتھا پارٹ ہے تبلیغ, لوگوں کو بتائیے کہ کافروں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسی انا کی وجہ سے, رتبے اور روایات کی وجہ سے پھر حق کو قبول نہیں کرتے تھے. تو کہیں آج ہم بھی اگر اپنے سٹیٹس کی وجہ سے ہو کر یا کسی اور وجوہات کی بنا پر حق کو جانتے بوجھتے قبول نہیں کرتے, یہ ان کافروں کی روایت ہے, یہ ان کا انداز ہے. تو لوگوں تک اس پیغام کو ہر صورت پہنچائے کہ اس چیز کو کیا کرنا ہے, ترک کرنا ہے, چھوڑنا ہے. یہ تھی آج کی آیات جن کا یہ پیغام تھا. اب ہم انہی آیات میں سے اسماء اور افعال کی نشاندہی کرتے ہیں. کچھ اسماء جن کی نشاندہی جیسے قلب, تو قلب کی جمع کیا ہے, سارے بولے قلب کی جمع قلوب. اور ابصار یہ بھی جمع ہے, بصر کی جمع کیا ہے, سارے بولے بصر کی جمع, بصر کی جمع ابصار. اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں 3 حروف والے. صحت مند سے مراد سمجھ آئیے کہ نہیں ابھی تک؟ ہاں, بس جن میں حروف علت نہیں ہوں گے. تو 3 حروف والے وہ حروف افعال جن کے اندر 3 حروف ہوں گے اور ان کو کمزور حرف نہیں ہوگا, یعنی الف واو اور یا نہیں ہوگا. آسان سی بات. ان کے پیٹرن پہ آنے والے الفاظ تو میں ویسے یہاں تک آپ سوچئے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون, کوئی استعمال ہوا ہے. اب یہاں پر ضروری نہیں کہ وہ پہلا ہی ہوگا, وہ پورے فعل میں سے کوئی بھی ایک ہوگا. کفر, ماشاءاللہ جی, پہلا کفر ہے جی. یہ پہلے یہاں تک, ابھی ہم آگے چلیں گے اس کے بعد. تو کفارہ کی چابیاں, چلے ساری پڑھیے, کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کفر نہیں, کفر خاص ساکن ہے. سواء علیہم کے بعد انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کوئی اور ہے؟ ہے کوئی؟ سوری, چل اگر اندرا ہوگا تو ہم دیکھ لیں. اندرا کو آپ کو ہٹا دیتے ہیں. 1 2 3 4 حروف کا لسٹ. تو وہ یہ ہم نے 3 والا, یہ نہیں 4 والا ہے, اس کو ہم آگے پڑھیں گے جی. دونوں دل بھی وہی ہو جائے گا. دوسرا اس کے اوپر پیش ہے, آپ نے ابھی تک زبر پڑی ہوئی ہے. مظاہرے کے یا کے اوپر آپ نے پر یہ ہونا چاہیے تنذیرو. چلیں ٹھیک, چلیے ختمہ کی چابی تو رہی ہے. گویا کہ یہ ختمہ یختم ضرب یضرب کے وزن پہ, ٹھیک ہے, ضرب یضرب, ختمہ یختم. اب یہ جب یختم ہو گیا تو ٹیبل کیسے بنے گا, چلیں آگے چلتے. کوئی اور ہے آگے؟ نہیں, سمع یہ تو ہو گیا نا, یہ تو اسم ہو جائے, یہ نام ہو جائے گا اس طرح. کان کوئی بھی نہیں ہے. چلیے پھر ہم آگے چلتے جب نہیں ہے.
آج کے سبق میں ہم یہ دو الفاظ پڑھیں گے، دعا اور ہدا. ان دو الفاز میں کیا ہے کہ کمزور حرف کہاں پہ آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے. ہم نے شروع والے پڑھے تھے نا وعد وجدا، درمیان والے پڑھے تھے قالا زادا. آج ہم پڑھ رہے ہیں جن کے اندر آخر میں کمزور حروف آ رہا ہے. تو ہم یہ فعل کے 4 ابواب یعنی 4 اسٹائلز ہم سیکھ چکے ہیں. ایک دفعہ پھر دہرا دیجیے گا. قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی. اس لیے اللہ کی سن لو. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. آج ہم دعا اور ہدا کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دعا اس کے آخر میں کمزور حرف ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے نا ہنالک دعا. جی تو اب اس کا میرے ساتھ اچھا ایک چیز کا خیال رکھیں گے آج ہم کہ جس فعل کے آخر میں یعنی یہ جو پہلا تھا نا پہلی چابی الف مدہ ہو، الف مدہ سمجھتے ہیں آپ؟ الف سے پہلے الف اور اس سے پہلے والے حرف زبر ہو. اس سے پہلے آپ نے جتنے بھی افعال پڑھے نا، آپ نے اس کی جب جمع بناتے تھے تو نصرہ سے کیا بنایا تھا؟ نہیں ماضی میں نصرو، ضربہ سے، فتح سے، وعد سے، وجد سے. آج ہم دعا سے دعونی بنے، یہ واولین ہوگا. لیکن کون کون سے افعال میں، بس آپ ایک چیز یاد رکھ لیں. چلیے میں آخر میں بھی سمجھا دوں گا، لیکن ابھی یاد یہ رکھ لیں کہ جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے اور اس سے پہلے حرف پہ، جیسے دعا. ٹھیک ہے. دعا سے کیا بنے گا؟ خلا، تلا. ٹھیک ہے. اس طرح کے جتنے بھی آئیں گے کچھ ہم آخر میں دیکھ بھی لیں گے. جتنے بھی آئیں گے ان کی جمع آپ نے واو مدہ سے نہیں بنانی ہے، لین سے بنانا ہے. واو لین سے یعنی اس کے بعد آپ نے واو لگانا ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پیش ہی لگیں گے، زبر ہی لگائیں گے. ہاں لین سے پہلے ہم یہ کرتے تھے نا، اس پہ پیش لگاتے تھے. جیسے دعا سے دعو، نصر نصرو، ضرب ضربو. اب ہم نے اس سے پہلے والے حرف پہ پیش نہیں لگانی، زبر لگانی. تو وہ ہوں گے کون سے؟ ایک یہ والا باب ہے. ٹھیک ہے. باقی کون سے وہ بھی میں بتا دوں گا آخر میں. پڑھیے دعا، دعو، دعوت، دعوتم، دعوتو، دعونا، دعت، دعا، دعو، دعوت، دعوتم، دعوتو، دعونا، دعت، دعا، دعو، دعوت، دعوتم، دعوت، دعونا، دعت. آپ ترجمہ کریں. دعا اس نے پکارا. جی دعا، دعو، دعوت، دعوتم، دعوتو، دعونا، دعت. اچھا مجھے جواب دیجئے. هل دعا؟ هل دعو؟ هل دعوت؟ هل دعوتم؟ اب ہم چلتے ہیں اس کا مضارع. پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 ابواب میں سے کس کے پیٹرن پر. اگر فتح یفتح کے بدل میں ہوگا تو بنے گا اس کا دعا یدعا، دعا یدعو. اب تیسرا سن تو لیں. اور دعا یدعی سیکنڈ ہی والا ہے. چلیے پھر یہ ٹھیک ہے. اب اس میں یہاں پر ہی آپ ایک چیز یاد رکھ لیں، جس کے ماضی میں آخر میں الف مدہ ہوگا نا، جتنے بھی افعال ہوتے. اب ہم جو مضارع بناتے تھے نا تو یہ آخر میں ہم واو ساکن نہیں لگائے. اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے مضارع بنایا ہے نا تو یہ یہاں پر ہم اس کی آخری حرف میں کیا لگاتے تھے؟ بس یہاں پر ایسے ہوتا پیش لگا، جیسے ینصرو ایسے ہی ہے. یضربو، یفتحو، یقولو کل جو پڑھا آپ نے، یزیدو، یجدو. لیکن یہ ہے جس کے آخر میں ماضی کے آخر میں الف مدہ ہوگا، اس کے جب آپ مضارع بنائیں گے تو وہ صرف آخری حرف پہ پیش نہیں بلکہ اس کے بعد کیا لگائیں گے؟ واو ساکن لگائیں گے، یعنی اس کی مضارع واو مدہ سے. ٹھیک ہے. یہ ایک نیا پیٹرن آ گیا. دعا سے یدعو. ٹھیک ہے. تلا سے یتلو، تلا سے اور خلا سے. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہے؟
چلیے ہم اس کو آخر میں دوبارہ اس پہ بورڈ پہ ایزیلی آپ کو میں سمجھا دوں گا، دوبارہ دیکھیں گے. اب ہم اس کا مضارع بناتے ہیں، تو پڑھیے یدعو یدعون تدعو تدعون ادعو ندعو تدعو یدعو یدعون تدعو تدعون ادعو ندعو تدعو. اب ترجمہ کیجئے، دعا کا معنی اس نے پکارا، تو یدعو یدعون تدعو تدعون ادعو ندعو تدعو. جی اس کا مجھے جواب دیجئے، هل يدعو هل يدعون هل تدعو هل تدعون نعم ندعو. جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد امر بنائیں گے، وہ سب سے آسان. چلیے پہلا کام کیا کریں گے؟ یا کو بگا دیا، ٹھیک ہے. آخر میں کیا ختم ہو گیا؟ وہ کہ کمزور حرف ہے نا، تو بھاگ گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ پڑھیں گے کیسے اس کو؟ اب جب نہیں پڑھ سکتے تو مجبوراً ہم نے اس پہ حمزہ لگانا ہے، کیونکہ پڑھ ہی نہیں سکتے نا، ساکن حرف سے تو پڑھ ہی نہیں سکتے آپ، تو بھی ہم نے مجبوری یہاں پر ہم نے کیا لگانا ہے؟ حمزہ لگائیں گے. تو اس پہ پیش لگائیں گے، تو وہ جو عین کا پیش تھا جو سمجھ وہ اس پہ آ گیا، تو یہ بن جائے گا ادعو. ٹھیک ہے جی، پڑھیے ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو. ترجمہ کیجئے، ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو. ٹھیک ہے. ادعو اللہ، پہلے اس کا ترجمہ بتائیے کیا ہوگا؟ تو ادعو اللہ میں اللہ کو پکارتا. جی پھر جواب دیجیے، ادعو اللہ ادعو اللہ لا تدعو غیر اللہ. اب آپ نے واپس ایسے نہیں کرنا، ہمیں صرف لا زبان سے بولنا ہے، کیونکہ یہ ہے آپ کو نہیں، ایک ہے نہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں نفی کے. نہیں اور نفی میں فرق معلوم ہے؟ ہاں، نہیں میں کیا کرنا ہے؟ نہیں کرو، وہ آرڈر ہوتا ہے دراصل، لیکن ہوتا ہے نیگیٹو ہے. لیکن آرڈر بھی دو طرح سے ہے کہ پازیٹیو کرو، اور جو نہیں ہوتا ہے نہیں میں بھی دراصل حکم ہی ہوتا ہے، لیکن کسی کام کو کرنے سے منع کرنا ہوتا ہے. ایک ہے کام کے کرنے کے لیے حکم دینا، ایک ہے کام کو نہ کرنے کے لیے حکم دینا. اور واپس آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ نفی. کسی کام کے کرنے کا انکار کرنا نفی ہے، اس میں یہ ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جواب دیجیے، لا تدعو غیر اللہ. بس آپ نے اتنا کرا، لا پڑھ کے لا تدعو غیر اللہ. لا تدعو غیر اللہ کیا معنی؟ لا ندعو غیر اللہ، ہم نہیں پکارتے. لا ندعو ہم نہیں پکارتے. غیر کا معنی کیا؟ سوائے اللہ، اللہ کے، اللہ ہی. آگے ہوگا، پڑھیے فاعل کے وزن پہ داعین مدعو دعا داعین مدعو دعا. ترجمہ کیجئے، داعین مدعو اور دعا، یہ مکمل. اچھا پہلے اس کے پہلے جواب دیجئے، هل انت داعین؟ هل انتم داعون؟ اوکے، اب مکمل ٹیبل ہو گیا. دعا ماضی سے مضارع امر پورے ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں. دعا دعو دعوت دعوتم دعوت دعونا دعت يدعو يدعون تدعو تدعون ادعو ندعو تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داع مدعو دعاء. اب اسی طریقے سے ایک اور فعل ہے جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ کمزور حرف کیا آ رہے ہیں؟ سارے بولے کیا آ رہے ہیں؟ لیکن اصل بات اس سے پہلے کھڑی زبر. ٹھیک ہے، کھڑی زبر اور اس کے بعد یا آئے گا تب یہ بیٹھنا پڑیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں اہدی، یہ ہدا سے ہی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ نے وہی بات یاد رکھنی ہے جو آپ نے پچھلے کے اندر یاد رکھی.
کہ جس کے آخر میں یا اور کھڑی زبر ہے، اس کی جب آپ جمع بنائیں گے تو ہدا سے ہدو نہیں ہوگی بلکہ ہدا سے ہدو، جوا سے جواؤ، جزا سے جزو، عطا سے عطو. یہ اس کا یاد رکھیے گا، جس کے آخر میں یا ہو اس سے پہلے کیا ہو رہی ہے، اس کی جب آپ جمع بنائیں گے تو وہ اس سے پہلے والے حرف غوث ساکن سے پہلے والے حرف میں پیش نہیں لگائیں گے بلکہ کیا لگائیں گے. یہ دو ایسے سٹائلز یا پیٹرنز ہیں کہ جن کا ماضی کی جمع بنانے کا پیٹرن کیا ہو جاتا ہے، چینج. جس کے آخر میں کمزور حروف آ رہے ہیں، بس آسان سی بات ہے، اور اس میں ایک الف آ رہا ہے، اس سے پہلے زبر، اور یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر. ٹھیک ہے، پڑھیے گا. ہدا ہدو، ہدیت ہدیتم، ہدیت ہدینا، ہدت، ہدا ہدو، ہدیت ہدیتم، ہدیت ہدینا، ہدت. ترجمہ کیجئے. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیت آپ نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدیت میں نے ہدایت دی، ہدینا، ہم سب نے ہدایت دی، ہدت. اس عورت نے ہدایت دی. ترجمہ کریں. اچھا اب بھی پڑھیے، میں اردو پڑھتا ہوں. اس نے ہدایت دی، ہدا، ان سب نے ہدایت دی، ہدو، آپ سب نے ہدایت دی. جی آپ سب نے بولا نا. یہاں ترتیب کیسے چل رہی ہے، میں نے اشارہ دیکھے اور لفظ دیکھے نا، میں نے کہا آپ سب نے ہدایت دی. سارے پڑھی. آپ سب نے ہدایت دی، میں نے ہدایت دی. اس کا مطلب کنفیوز ہو رہے ہیں. چلیں دوبارہ کریں. اس نے ہدایت دی، ان سب نے ہدایت دی، ہم نے ہدایت دی، اس عورت نے ہدایت دی، آپ سب نے ہدایت دی، آپ نے ہدایت دی. چلیے ادھر پر ترجمہ آپ عربی پڑھیے، آپ آسانی کرتے ہیں، جلدی سے پڑھتے ہیں. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا ہدت. عربی پھر پڑھ لیتے ہیں. ہدا ہدو ہدیت ہدیتم ہدیت ہدینا ہدت. اب اس کا ہم نے مضارع بنانا ہے تو اس کے وزن میں تو نہیں ہے نا، پھر ہدا سے بنے گا یہدا اگر فتح یفتح کے وزن ہوگا، ہدا سے بنے گا یہدو اگر نصر ینصر کے وزن میں ہوگا. تو پھر کیسے ہوگا، آپ لوگ مانیں گے پہلے سے. ہدا سے کیا ہوگا، یہدی. اب اس میں بھی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے جب آپ مضارع بنائیں گے نا تو جتنے بھی وہ افعال، سارے وہ افعال جن کے آخر میں یا اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہے، اس جب آپ مضارع بنائیں گے نا تو وہ اس کے آخر میں ہمیں یا مدہ لگانی ہے. ہدا سے کیا بنے گا، سارے بولے. ہدا سے جزا یجزی، جرا عطا یأتی، عطا یأتی. سوائے ایک باب کے وہ شاید ہم آگے جا کے پڑھیں، ہے وہ آگے کی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ کنفیوز ہو جائیں. جیسے تولا، تولا کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے آخر میں بھی یا آتی ہے، اس سے پہلے کھڑی زبر آتی ہے. اس کا مضارع یتولی نہیں ہوگا، یہ تولا کا مضارع یتولا ہی ہوگا. کیوں ہوگا وہ انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے ایک آگے جا کے ایک باب تو اس میں آپ کو سمجھا دے گی. تو یہ میں نے بتایا کیوں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کہیں اس وقت قرآن کریم پڑھ رہے ہوں اور وہ ٹیبل آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے بھائی انہوں نے سر نے تو کہا تھا کہ جو بھی اس پیٹرن پہ ان کا تو مضارع ایسے ہوگا، اس کا نہیں ہے. تو یتولا ہی ہے، وہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے آپ یہ سمجھ آئے گا، یہ حدیث سمجھ آ گیا ہے جس کے آخر میں یا اور اس سے پہلے کھڑے زبر ہو. اور بعض مصحف کے اندر یا بعض لوگ کھڑی زبر نہیں لکھتے، سنگل زبر لکھ دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رسم الخط ہے. تو آپ بس یہ آخر میں یا کو دیکھنا ہے اور اس یا پہ کچھ بھی حرکت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی ہے. جی پڑھیے. یہدی یہدون تہدی تہدون اہدی نہدی تہدی. یہدی یہدون
यहदी यहदूना, यहदी यहदूना, तहदी तहदूना, तहदी तहदूना, अहदी नहदी, अहदी नहदी, तहदी। तहदी। तर्जुमा कीजिए, यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना, वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, तहदूना, आप सब हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, नहदी, हम सब हिदायत देते हैं, तहदी। वो हिदायत देती है, फिर तर्जुमा कीजिए, यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना, वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, तहदूना, आप सब हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, नहदी, हम सब हिदायत देते हैं, तहदी। वो हिदायत देती चलिए है। अभी पढ़िए, यहदी यहदूना, यहदी यहदूना, तहदी तहदूना, तहदी तहदूना, अहदी नहदी, अहदी नहदी, तहदी। तहदी। इसके बाद है अमर, तो कैसे बनेगा वैसे? या पहला काम क्या करेंगे या और दूसरा, क्रिया हट गई। तो पीछे क्या रह गया? ये ईद कैसे होगा? साकिन है हाल तो हाँ, इसके पीछे मजबूरी है, हमें क्या लगाना पड़ेगा? ये बात हम रोजाना अल्लाह से कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये है इहदी, हदा से है, तो इहदी का माना क्या होगा? हिदायत दे। ठीक पढ़िए, इहदी यहदी, इहदू इहदू, ला तहदी, ला तहदी, ला तहदू, ला तहदू, इहदी इहदू, इहदी इहदू, ला तहदी ला तहदू। ला तहदी, ला तहदू, और इससे बनेगा फाइल मफऊल फिल क्या? हादिन हादिन, महदीयुन। महदीयुन, और ये जो है ना, ये हुदन भी इस्तेमाल होता है और हिदाया भी इस्तेमाल होता है। हुदन लिल मुत्तकीन पढ़ा है ना, ये हुदन हिदायत है, ठीक है। और इस तरीके से हिदाया भी इस्तेमाल होता है। फिर पढ़िए, हादिन हादिन, महदीयुन महदीयुन, और हुदन हुदन, या हिदाया जो मर्जी है, ठीक है। अब ये मुकम्मल टेबल है, हदा से पढ़ते हैं इसको। हदा, मैं पूछना चाहती हूँ, महदी इसी से मेहदी है। हाँ वही है महदी, हिदायत जिसको हिदायत की। नहीं, जैसे मसले मेहदी को कहते हैं, हम गलत बोलते हैं मेहदी है, वो महदी कहते हैं। नहीं, लफ्ज़ तो महदी है, मैं जो है ना ये हम मजहूर पढ़ते हैं, उर्दू वाले हम गलत कर लेते थे। जैसे इमाम मेहदी कहते हैं। हाँ, तो महदी करना चाहिए। हाँ, महदी करना चाहिए। असल लफ्ज़ तो माँ ही है। अभी आप आगे जाके देखेंगे ना, हमने उर्दू का ऐसे बेड़ा गर्क किया हुआ है ना कि असल लफ्ज़ कुछ और होता है और हम किसी और तरह से उसको बोल रहे हैं। आगे नहीं, आपने काफी कर दिया। चलिए, तो अब पढ़ते हैं इस पूरे को। हदा हदऊ, हदा हदऊ, हदैत हदैतुम, हदैता हदैतुम, हदैतु हदैना, हदैतु हदैना, हदत, हदत, यहदी यहदूना, यहदी यहदूना, तहदी तहदूना, तहदी तहदूना, अहदी नहदी, अहदी नहदी, तहदी, तहदी, इहदी इहदू, इहदी इहदू, ला तहदी ला तहदू, ला तहदी, ला तहदू, हादिन हादिन, महदीश। महदी, आप इसको महदीजुन भी पढ़ सकते हैं, महदीश भी पढ़ सकते हैं, और हुदन हुदन, या हिदायत जो मर्जी पढ़ लें। अब हम देखते हैं हदा से 6 जो हम चाबियां दोहराते हैं, पहले उनको दोहराइए। हदा यहदी इहदी, हदा यहदी इहदी, हादिन महदीश हुदन। हादिन महदी हुदन। ओके, अब हदा के पैटर्न पे आने वाले ये अल्फाज कुछ, ठीक है। जैसे जब हम कहते हैं ना रोजाना जज़ाकल्लाह, तो ये है जज़ा। जी पढ़िए, जज़ा जज़ा, यजज़ी। यजज़ी, अब यजज़ी क्यों हो गया है? माजी में जो छोटी होती है, इसमें इस पैटर्न ये है ना कि इसके आखिर में या है, उससे पहले खड़े ज़बर है और उसके बाद अपने मुज़ारी का बनाना है, यजज़ी। तो जी पढ़िए, जज़ा यजज़ी इजज़ी, जज़ा यजज़ी इजज़ी, जाज़िन जाज़िन, मजज़िज, मजज़ी, जज़ा। जज़ा, दूसरा है जरा यजरी इजरी, जरा यजरी इजरी, जारिन जारिन, डैश और जरायान। जैश जरायान। अच्छा, ये मजरी जुर्म इसलिए नहीं है कि इसके साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जिस पर कोई बंदा चलेगा ना उसके लिए अलैहि लगाना पड़ेगा जिस पर आप चलते हैं, तो वो भी हमने पैटर्न सीखा नहीं है, ठीक है। आगे है अता। अता का क्या माना है? जी, सर ये जारी ऐसे है ना, मीनिंग इज लार्ज। जरा चलने को भी कहते हैं ना, जारी होना। तजरी मिन तहती अल अनहार, बहती हैं, जारी होती हैं नहरें। जी, ये अता के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। आगे लाना, किसके बारे में? लाना। चलिए, एक हो गया लाना। जी, आगे आना।
लाने का माना तब देगा जब इसके बाद बी आएगा, ठीक है, जब इसका बी आएगा ना तब लाने का, जैसे फअतू बिसूरत, लाओ कोई सूरत, तो वहाँ फअतू के बाद बी है तो जिसका माना क्या है लाओ, वरना अता का माना क्या है आया, वो आया, ठीक है। अता यअती, कहते हैं ईती बिलमा, मुझे पानी दो, ये नहीं कहते पानी के साथ आओ, वो बी आ गया तो लाओ वरना आना। जी पढ़िए, अता यअती ईती, ईती आती होगा, ये हमजा वाला है, तो हमजा वाले के हवाले से शायद हम आगे पढ़ेंगे नहीं भी, लेकिन मैं यहीं पे आपको बता दूं तो ये कैसे होगा, ये इसको ईती होना चाहिए। जब दो हमजा इकट्ठे आ रहे हो ना, दो हमजा इकट्ठे आ रहे हो तो उसमें ये करना पड़ता है कि उससे जो पहला हमजा ना, पहला हमजा, उसके ऊपर जो हरकत होती है उसके मुनासिब से दूसरा हमजा बन जाता है। मसलन इससे पहले वाले हमजा के नीचे क्या है, तो ये फिर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हर के नीचे ज़ेर थी तो ये जो दूसरा हमजा था वो या से बदल जाएगा, ईती हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पहले हमजा पे पेश हो तो दूसरा हमजा वाव साकिन में बदल जाएगा, ऊतू, सॉरी समझा, हाँ तो मत बन जाएगा फिर वो। अगर इसी हमजा से पहले जबर हो, ये खड़ी जबर बन जाएगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम इसको दोबारा कहीं आगे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसे बस ज़हन में रखने के लिए कि जब दो हमजा इकट्ठे हों, ये इसके लिए ज़रूरी है कि दो हमजा हों इकट्ठे, तो पहले अगर हमजा के ऊपर अगर ज़ेर के नीचे ज़ेर है तो दूसरे हमजा को अब या से बदल देंगे, या साकिन से। पहले हमजा पे ज़बर है तो दूसरे हमजा को आप किससे बदल देंगे, अलिफ से, या खड़े ज़बर से, उसके ऊपर खड़े ज़बर लगा देंगे। और अगर पहले हमजा पे पेश है तो दूसरे हमजा को क्या करेंगे, ऊ आ ई, ये ऐसे बन जाएगा, ऊ आ ई। ये मैं आखिर में आपको इस पे लिख के व्हाइट बोर्ड पे ये दोनों चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अता यअती ईती, आतिन, मअती, इतियान और आतियुन दोनों इस्तेमाल हुए, ठीक है। इतियान, और तीसरा है मशा यमशी, से क्या मतलब, मशा का मतलब क्या है, वो चला, ठीक है। मशा यमशी इमशी, माशिन, डैश और मशयून। इस डैश के लिए भी आप क्या लगाएंगे, जिस पर चला गया ना तो उसके लिए ऊपर लगाना पड़ेगा अलैहि, ठीक है। तो इसी तरीके से दआ, दूसरा जो हमने पढ़ा है दआ, तो उसके पैटर्न पे भी चाबियाँ हैं, तो आप कहलवा दीजिए दआ से। दआ यदू उदू, दाइन मदऊ दुआ, जी आप कला से। उतलू, जी खला, कुलूफ वाक़ई शब्द है ना। तो ये था आज का सबक जिसके अंदर हमने दूसरे सफ़े का पहला इशारा पढ़ा है, काफिरीन को हिदायत नहीं, और ग्रामर के अंदर हमने दो अल्फाज या दो अफ़आल से मशक़ी है जिनके आखिर में कमज़ोर हर्फ आ रहे हैं, एक है दआ और दूसरा क्या है, ठीक है। मैं 2 मिनट में अगर आप समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं हमजा को समझा देता हूँ वो कैसे है। इसको बंद कर दें प्लीज़, चलिए बस नहीं बोल इसको बंद कर झटके से पढ़ा जाता है। हमजा जब भी साकिन होता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, जैसे आज ही आपने पढ़ा ला युमिनून, अब ये वाव पे क्या था,
हमज़त युमिनु, ये इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीक में आप तजवीद का कोर्स करेंगे ना, तो ये दोबारा भी रिवीजन हो जाएगी उसमें, ठीक है। अब ये देखें ना, ये जैसे युमिनु, हमने इसको कैसे पढ़ा है? युमिनु, झटके से पढ़ना पड़ा हमें ना। अब हम देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल टेबल बनाता हूँ, कैसे बनेगा? युमिनु की बात क्या हो जाएगी? युमिनुना की सारे बोलेंगे, यहीं तक रुक जाए। अब यहाँ तक हमने युमिनु में भी झटके से पढ़ा है, युमिनुना में भी झटके से पढ़ा है, तुमिनु में भी झटके से पढ़ा है, तुमिनुना में झटके से पढ़ा है। लेकिन अब हमने इसे बनाना है आगे। अगर आप देखिए, ये तो पहलता है ना, वाव के ऊपर हमजा आ जाए तो वो हमजा होता है, ये तो पता है ना आपको। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है? सारे बोले क्या आता है? ये उमिनु नहीं रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा? अब इस समय का ये बन गया उमिनु, मतलब झटका नहीं आया, झटका नहीं, अब वो उल्टा पेश बन गया। तो यही चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? सॉरी, नहीं ये, ठीक है। जब भी ये तीन सूरतें आएंगी ना, तो आपने इनको बदल देना है। इसको किससे बदलना है? वाव मद्दा से। इसको किससे बदलना है? और ये कैसे हो जाएगा? बस आप ये करो, ये हो जाएगा। और जो ये है, ये या है, ठीक है, ई, और ये इसको हम यहीं पे खड़े जबर लगा देते हैं, ठीक है। या वो बन नहीं सकेगा, हमजा के साथ अलिफ टूट के उस तरह से आता नहीं, खड़ी जबर ही रहती है वैसे। वाव मद्दा होगा तो क्या वाव से वाव के ऊपर ये पेश के बाद हमजा होगा तो वो क्या बन जाएगा? पेश है ना हमजा पे, लेकिन ये दोनों हमजा ही होंगे, कोई और। जैसे युमिनु में तो या है ना उससे पहले, लेकिन वो मद नहीं बना, वो यु ही रहेगा, लेकिन ऊ हो जाएगा आगे, ऊ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम पहले हमजा पे पेश है, उसके बाद दूसरा हमजा साकिन है, उसको आप क्या बना देंगे? वाव मद्दा बना देंगे। अगर पहले हमजा के नीचे जेर है, उसके बाद दूसरा हमजा साकिन है, तो उसको क्या बना देंगे? या मद्दा बना देंगे। और अगर पहले हमजा पे अलिफ है, दूसरा हमजा साकिन है, तो उसको हम किससे बदल देंगे? खड़ी जबर से। ऐसे ही इस्तेमाल हो। हाँ नहीं, कुरान मजीद के अंदर बने हुए हैं, ऐसे ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन असल में समझा मैं इसलिए रहा हूँ, अब जब हम आगे टेबल पढ़ते हैं ना, जब भी हमारा से या हमजा से टेबल आएगा ना, उसमें पर आप उसको हमजा पढ़ेंगे या फिर या वाव या मद्दा पढ़ेंगे, वो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमने तो इसको हमजा के साथ पढ़ा था। जैसे आपने हमारा से पढ़ा है ईती, सॉरी अता से पढ़ा ना, अता यती ईती। अब ईती में बंदा सोचेगा ना कि ये ई कैसे, या कहाँ से आ गया ये तो ईती होना चाहिए ना, तो वो पर ये याद रखना चाहिए कि इसलिए यहाँ पर ई इसलिए हुआ है कि हमजा साकिन था और उससे पहले हमजा के नीचे क्या थी? जेर थी, जिसकी वजह से ये या मद्दा के अंदर बदल गया है, ठीक है। वो असल में यूं था, ये था, वो असल में यूं था, ये इती, ठीक है। अता यती इती। अब ज़ाहिर इस हमजा के नीचे जब जेर थी, तो फिर इसको क्या कर दिया गया बेचारे को? ये या मद्दा से ये हो गया ईती, ठीक है। आगे क्योंकि इसका टेबल शायद हम हमारा का तो पढ़ेंगे शायद जी। इस हमजा के बाद जब अलिफ होगा तो ये अगर ऐसे होगा, और ये इसके बाद क्या होगा? ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको आप किससे बदल देंगे? खड़े जबर से। ये हमजा के हवाले से थोड़ी दो तीन चीज़ें थी, इसको आप लोग याद रखें। तो आप लोग ब्रेक कर लें, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन, ठीक है।